نا تو مرید پیر صاحب سے پوچھتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں، اور ایک عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ آپ رو پڑے اور فرمانے لگے اے میرے مرید سن، میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، ایک دن الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، کہتے پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بڑی محنت کرتی ہے۔ اچھا حضرت جاتے جاتے میں ایک بات آپ سے پوچھتا جاؤں، سارے اپنی اپنی عمروں کا ذرا حساب لگا کے بس جاتے جاتے پوچھتا جا رہا ہوں میں، ایک بات بتانا، مثلا میری 38 سال ہو گئی ہے تو میں بھی خود سے پوچھتا ہوں سلیمان 38 سالوں سے کدی تینوں خیال آیا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ بتائیں ہاں جی ذرا، کبھی خیال آیا ہے؟ دسو جی، کبھی نہیں خیال آیا؟ اس کو تو راضی کرنے آئے تھے یار، اور کیا کرنے آئے تھے یار؟ اب یہ حالات ہے کہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ راضی ہے۔ کہتے ہیں مظہر ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، بس اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ شیخ پھر رو پڑے اور فرمانے لگے تو گستاخی کی بات کرتا ہے، اگر میں ایک نظر پھاڑ کے اس کو دیکھ لوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ بابا جی اتھے بریانیاں کھا کے نہیں جو یاریاں نبھدیاں، اتھے راتی سو کے نہیں جو یاریاں نبھدیاں میاں جی، جویں تسی میں نبھان ٹرے دے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے بھو۔ حضرت جنید بغدادی یہ تھے حسینی، یہ تھے علی والے، یہ تھے اصل میں اہل بیت کے غلام۔ 14 سال حضرت جنید بغدادی کے لیے لکھا ہے، آپ نے بغداد کے جنگلوں میں حضرت جی مجاہدے کیے۔ 14 سال کے بعد ایک دن حکم آیا جنید مخلوق کا رخ کر، ان کو دعوت دے ہماری طرف، ان کو ہمارا قرب دے جا کے۔ حضرت جنید بغدادی 14 سال بعد بغداد شریف واپس آ رہے تھے، کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی خچر پہ گزرا، کوئی جناب دراز کوئی گدھے پہ گزرا، سب نے دیکھا حضرت جنید واپس آ رہے ہیں۔ حضرت جنید کے شہر میں جانے سے پہلے پہلے خبر آگ کی طرح پھیلی اور سارا بغداد جنید کا استقبال کرنے کے لیے بغداد سے باہر آ گیا۔ حضرت جی سب کے ہاتھوں میں پھول ہیں، ہار ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او جنید، وہ اتنے ہار اگر تیرے گلے میں ڈالے گئے، اتنے پھول اگر تجھ پہ پھینکے گئے، ارے وہ نفس جس کو 14 سال مشقت کر کے مارا ہے وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا، کیسے جان چھڑواؤں ان لوگوں سے؟ قرآن کہتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ ابھی مسافر تھے، اجازت تھی افطار کی، آپ نے اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ حضرت جنید تو مسافر ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے رخصت پہ عمل کیا ہو، وہ اس لیے روٹی کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ جنید کیا کر کے آئے ہیں 14 سال، روزہ ہی نہیں رکھا۔ لوگوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے۔ حضرت جنید زمین پہ بیٹھ گئے سر بچا کے، پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں کتوں لے آئی ہے حضرت جی، ہوں تو کسی دی میں کی گل کراں، میرا اپنا حال ہے، میں بھی پروگرام تے آ کے نا کیری کیری نظر نہ فلیکس دیکھنا بھلا میرا نام کڈا کہ لکھے ہے، اتنے لکھے ہے کہ تھلے لکھے ہے، میرے لقب پورے لکھے نے نا، جی نہ کام ٹھیک ہوئے تو ہی لڑ پہنے ہونے ہیں لوگ۔ وہ بھائی جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے حضرت، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے۔ اب کون نکالے گا، کون نکلے گا حضرت؟ نکلیے یار، نکلیے۔ پتھر پڑتے رہے، آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون ٹھیک رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنے غصے کا اظہار کس طرح کیا؟ اس نے جا کے حضرت جنید بغدادی پہ تھوکا۔ آپ پتھر تو برداشت کر گئے، بچے کا تھوک برداشت نہیں ہوا، پیمانہ جھلک گیا، آنکھیں برس پڑی۔ آپ اسی طرح روتے روتے گھر آئے۔ پھر دیکھ، میں نے کہا تھا نا کبھی 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 جھک کے دیکھ اس کے لیے، حجابات اٹھ گئے،
اور آواز کیا آتی ہے؟ جنید نہ رو، ارے ان بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر میں بغداد والوں کو بتا دوں یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی تھے، وہ بھی عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آواز کیا آتی ہے؟ جنید پھر اس طرح کرتے ہیں، آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. اور میں کہوں گا جی بس میں اینڈ کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ صحیح کبھی اللہ سردیوں میں وقت لائے. جی ٹھیک ہے. اصل میں حضرت جی ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. ہاں جی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سارے بیچارے پہ بار بار پسینہ پونجن ڈے نے، پر منوں ٹنگیا ہوئے انہوں نے. وہ تینوں ایڈا ہی شوق چڑھیا ہی تقریر سنان دا، ساڑی مخلوق نوں گرمی لگن ڈئی سی. پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو، میں آپ سے کہوں گا چل کے دیکھو اس راستے پہ. اللہ کی قسم وزیر اعظم کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اس راستے میں ہے. قسم اٹھا کے کہتے ہیں لبیک ماشاء تاجدار ختم نبوت. جی یہ بڑا مزہ ہے جی اس راستے میں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم یہ ہیں حسینی، یہ ہیں علی والے. اتنے 40-40 ہزار لے کے نعتاں پڑھن آندے کہتے ہیں علی والے. تیرا علی سے کیا تعلق ہے؟ تیرا علی سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہیں علی والے. حضرت وہ لکھا ہے کہ وہ لگ گئی ہوئی تھی لٹکنا، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. حضرت پھر حضرت جب ادھر سے فضل ہوتا ہے پھر فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے شاہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، ایسے لگا کہ کوئی پاس سے بھاگتا ہوا گزرا ہے. جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے لطیف مزاج ہوتے ہیں. حضرت آپ اٹھ بیٹھے، تھوڑی دیر بعد نا چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. آپ نے باہر کھڑے پہرے دار کو بلایا، آپ نے فرمایا کون گزر کے گیا ہے؟ اس نے کیا حضرت ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے، پھر میرا ہی وہم ہوگا. حضرت اپنے بیڈ پہ واپس آ کے لیٹے تھے پلنگ پہ، وہی بندہ بھاگتا ہوا واپس آیا، کیونکہ حضرت بھی الرٹ کھڑے تھے. آپ نے چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ دیا. آپ نے فرمایا تو چھت کی کرن ڈیا ہے؟ اور کرتا ہے حضرت میرا اونٹ کھو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا بے وقوف تیری مت تو نہیں ماری گئی، وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں؟ ارے پاگل، چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر ایک گل تسی بھی دسو، جے کدی چھت تے اونٹ نہیں ملیا تو پھر مجھے دسو پلنگ تے کدی رب بھی ملیا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو یہ بتائیں پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ حضرت ہے. اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیو پاری. پھر حضرت جنید بغدادی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے. اور پھر پتر دیکھو جب کوئی اس راستے پہ چلتا ہے پھر وہ کیسے دل جوئیاں کرتا ہے اپنے بندوں کی. بھائی بادشاہی چھوڑی تھی. ایک رات حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، کیا؟ دو ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک کچھ لکھوا رہا ہے، رجسٹر والا لکھ رہا ہے. اور فرماتے میں گیا سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. کہتے میں نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. کہتے میں نے اس سے کہا بھائی اس کو تم کیا لکھوا رہے ہو؟ وہ یہ رجسٹر پہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. وہ یہ رجسٹر میں ان لوگوں کے نام درج کر رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا وہ میں بھی تو اسی راہ کا مسافر ہوں نا. میں نے کہا بھائی ذرا دیکھ کے بتاؤ ہاں اس رجسٹر میں میرا نام ہے؟ کہتے انہوں نے ایک دو اوراق ادھر ادھر الٹے پلٹے اور کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں کوئی نہیں ہے. فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی.
کہتے ہیں میں نے اور محنت کی اور محنت کی اور محنت کی. فرماتے ہیں ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں. کیا؟ پھر دو ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. کہتے میں نے پھر سوال کیا اور تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے. کہتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو؟ یہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. آج کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے، اس سے اوپر کا مقام. حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے نہیں آج پوچھا، کیونکہ میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا ہے، اور یہ تو وہ تھے جن سے اللہ راضی ہے. کہتے میں نے نہیں پوچھا. اب فرماتے ہیں فرشتے مجھے خود کہتے ابراہیم آج نہیں پوچھو گے کہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ آج نہیں پوچھو گے کہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ اب فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تو میرا نام اس رجسٹر میں کیسے آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے. آؤ حضرت جی اسی بھی یہی کرنا ہے جی. آؤ جی اسی بھی یہی کرنا ہے جی. آؤ کوشش کری اپنے اللہ نو راضی کر لی. اور دیکھو پھر یہ آخری بات جی راضی کرنے والوں نے کس طرح کیا. حضرت لکھے جب آپ کربلا کے لیے نکلے نا، سب سے چھوٹے شہزادے تھے امام علی اصغر 6 ماہ عمر مبارک، اور اس وقت آپ کی ایک شہزادی بھی تھی جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو کربلا امام مقام علی مقام نہیں لے کے گئے، وہ مدینہ طیبہ رہیں. اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے نا اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. آج بھی وہ جگہ ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. میں نے بھی کی، مجھے بھی اللہ نے 2 بار کروائی ہے. وہ شہزادی صاحبہ کو اجازت ملی نہیں، اور آپ نے بھی حضرت اپنے گھروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہن تھوڑی سی بڑی ہو نا اور اللہ کو چھوٹا بھائی دے دینا، پھر بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو لکھا ہے کہ شہزادی صاحبہ کو بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بڑا ہی پیار تھا. اب ان کو اجازت ملی نہیں، امام علی اصغر جا رہے ہیں. انہوں نے کوشش کی، کس چیز کی؟ کہ حضرت امام علی اصغر کو رکھ لوں. لکھا ہے جب قافلہ نکلنے لگا نا تو یہ حاضر خدمت ہوئی اور امام علی اصغر کو ساتھ لپٹا لیا اور امام علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. لکھا ہے یہ آپ کی گود میں آ گئے، آپ بڑی خوش ہوئیں. اب اپنے بابا امام حسین سے عرض کروں گی دیکھیں یہ تو کربلا جانا ہی نہیں چاہتے، یہ تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ جائیں. امام حسین سب دیکھ رہے تھے. لکھا آپ نے بھی اس امام علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. وہ لکھا ہے وہ پھر واپس آپ کی گود میں آ گئے. اب یہ حیران ہو گئی بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو لکھا ہے حضرت امام حسین سے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں کہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ سننا جی. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہے. عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا. اے علی اصغر تو کربلا جا رہا ہے اپنی بہن کو چھوڑ کے، میرے پاس نہیں رکے گا؟ اللہ بابا کی بہن تو ان کے ساتھ کربلا جا رہی ہیں اور تو اپنی بہن کو اکیلا چھوڑے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو یہ میرے پاس آ گئے. اچھا بابا آپ نے کیا کہا ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا. اوے علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ نہیں جائے گا میدان کربلا؟ تو پھر مجھے اتنا بتا اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ سستا سودا جی حضرت جی کر لو یار، کیونکہ اوکھے سودے وہ کر گئے. حضرت سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.